وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پیچھے دا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، فی الانتصار وترک الاعتداء، وترک الاعتداء، وترک الاعتداء یعنی ای ترکہ فی الانتصار مما لم یرخص له فی، یعنی انتقام لینے میں بدلے کو چھوڑ دینا، بدلے کو اعتداء کو چھوڑنا، انتقام اس میں سے جس کی اس میں رخصت نہیں دی گئی، رخصت نہیں، وہ لینا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ لینا ہے۔ تو یہ کہ اللہ سے ڈرو انتقام لینے میں اور اعتداء کے چھوڑنے میں، بدلہ کہ ترک کرنے میں اللہ سے ڈرو، یہ اس میں رخصت نہیں دی گئی، وہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یعنی یہ بتا دیا کہ ہاتھوں سے مراد انفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا، پھر ہاتھوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ ہاتھوں کو کیونکہ اکثر افعال جو ہیں ہاتھوں سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ علت تعلقہ، علت ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، یہاں با زائدہ ہے، اور یہ بتا دیا کہ لا تلقوا متعدی ہے یہ، اور یہ با جار کے ذریعے اس کا معنی ایدی کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو محلن یہ منصوب ہوگا، محلن، اور لفظاً یہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور، کیا ہوگا؟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ لا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى عُبِّرَ بِالْأَيْدِي انفس، بِأَيْدِيكُمْ کے ساتھ نفسوں کو بیان کیا گیا، نفسوں کو، حالانکہ نفس نہیں بولا تو جز کے ساتھ اکتفا کیا، کیونکہ یہ ایسی جز ہے یہ نفسوں سے زیادہ اہم ہے، یعنی پورے جسم سے زیادہ اہم جز ہاتھ ہی ہیں، اہم جز ہاتھ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسری آیت میں یہ فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ أَيْ أَنفُسُكُمْ۔ یہاں پہ دیکھیں تم میں سے جس سے جو مصیبت پہنچے، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی، وہ تمہارے ہاتھوں نے جو کیا اس کی وجہ سے ہے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی تمہاری نفسوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں بھی کس کو ذکر کیا؟ ہاتھ کو، کیونکہ نفسوں میں، جان میں سب سے اہم جز جو ہے نا وہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ ہی اکثر افعال ہوتے ہیں ہاتھ سے۔ تو یہاں بھی فبما کسبت ایدیکم، جیسے یہاں لا تلقوا بایدیکم اور وہاں بھی فبما کسبت ایدیکم، تو وہاں بھی انفس اور یہاں بھی انفس، یہاں بھی انفس، سمجھ آ گئی اس کی؟ اور یہ جو با زائدہ ہے، با لا تلقوا بایدیکم میں با کیا ہے؟ زائدہ ہے، یعنی فی مفعول بھی، مفعول بھی، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، لأن القا یتعدی بنفسی، کیوں؟ کیونکہ القا بنفسی متعدی ہوتا ہے، بغیر حرف جار کے یہ متعدی ہوتا ہے، اس کا استعمال بتا رہے ہیں، یہ حرف جار کے بغیر متعدی ہوتا ہے۔ قال تعالی، دلیل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، فَأَلْقَى موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو یہاں دیکھو ڈائریکٹ مفعول واقع ہے، اس کا مفعول واقع ہوا، القا کی نسبت عصا کی طرف ہوئی، کسی حرف جار کے ذریعے ہوئی ہے؟ نہیں، تو پھر یہاں با آیا تو کہ یہاں با زائد ہے، وہاں یہاں تو القا موسیٰ عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو عصا مفعول بھی بنا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ وقیلا، اور بعد نے کہا غیر زائد، اور بعد نے کہہ دیا کہ یہ زائد نہیں ہے، زائد وہ مفعول محذوف، اور کہا کہ اس کا مفعول محذوف ہے، اس کا کیا مطلب؟ ولا تلقوا انفسکم بایدیکم، کہا انفس، بعد نہیں یہ کہا ہے، اکثر کا نہیں ہے، بعد قیلہ سے تعبیر کیا، انہوں نے کہا کہ انفسکم مفعول محذوف ہے، تم اپنے جانوں کو ہاتھوں کے ذریعے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یقالو، کہتے ہیں کہا جاتا ہے اہلکا فلان نفسہ، فلاں نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا، فلاں نے ہلاک کر دیا، تو جب اس نے ہلاکت کے لیے اسے سبب بنا دیا، ہلاکت کے لیے سبب۔ اور یہاں جو کہ تہلکہ، کیا لفظ ہے؟ قولہ التہلکہ، ہلاکت کی طرح ڈالو، کہا
کہ المارزنجی نے کہ لا عالم فی کلام العربی مصدرا علی تفعولاتین بضم العین، انہوں نے کہا ہے کہ میں کلام عرب میں تفعولا کے وزن پر کوئی مصدر نہیں جانتا، کوئی کہ تفعولا کے وزن پر بھی کوئی مصدر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ کلام عرب میں ایسا کوئی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں کہتے ہیں یہ ابو علی نے کہا ہے، کس نے؟ ابو علی نے کہا ہے کہ مصدر ہوتا ہے، ابو، اور انہوں نے سیبویہ سے حکایت کی ہے اور سیبویہ سے خبر دی ہے، کسے؟ وہ کیا؟ یہ تنصورہ اور تنصورہ کیا دی؟ تو یہ تنصورہ عربی میں آتا ہے کیا؟ تو لہذا یہ تفعولہ جو ہے نا یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے جو کہا کہ جہاد سے نفقہ روکنے اور اس کو ترک کرنے میں، کیونکہ اس سے ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو نہ ڈالو، کیونکہ دشمن تم پر کبھی ہو جائے گا، دشمن تم پر، یہ جو عبارت لائے دشمن تم پر، یہ شارع اس سے عبارت کے لانے کا شارع کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے یہ جو عبارت لائی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا کہنا کہ دشمن کبھی ہو جائے گا اور تمہارے ہلاک کرنے پر اور وہ ان پہ تمہارے ہلاک کرنے پر مسلط ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ مسلط ہو جائیں گے۔ کہا گیا نہیں عن الاسراف فی النفقہ حتی یفتقر نفس، بعد نے کہا کہ اسراف فی النفقہ سے روکا گیا ہے یہاں تک کہ اس کا نفس فقیر ہو جائے، یعنی وہ فضول خرچی کرے، ٹھیک ہے، تو اس طرح مال ضائع کرے تو وہ فقیر ہو جائے گا، تو اس سے اسے روکا گیا، اس سے، اور اس کے پھر بچے ضائع ہو جائیں گے، بچے ضائع ہو جائیں گے، یا پھر وجہ معاش کو ضائع کرنے سے، وجہ کہتے ہیں اس کی تائید کرتا ہے وہ جو کتاب میں ہے، جو، اور اس کو بخاری نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا کہ آیت نازل ہوئی نفقہ فی سبیل اللہ، نفقہ، لیکن شاعر نے جو کہا کہ وہ دشمن کبھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے ہلاک کرنے پر انہیں تسلط ہو جائے گا، وہ غالب آ جائیں گے ان کے ہلاک کرنے پر، اور پھر اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں یصیبہم، یہ یحبو کا معنی یصیبہم کیوں شاعر لائے؟ شاعر غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں فسر المحبت فی حق اللہ عز وجل بالاصابہ، شاعر نے اللہ کے حق میں محبت کی تفسیر اصابت سے کی، کسے؟ اصابہ، یصیبو اصابہ، اصابت سے کی، کیوں؟ لأن حقیقتہا، کیونکہ اس کی حقیقت، حب کی، محبت کی حقیقت، وہی میل القلب للمحبوبی، وہ ہے میل القلب، قلب کا محبوب کے لیے جھکنا، قلب کا، تو دل کسی کے آگے جھک جائے، محبوب کے لیے جھک جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ یہ اس سے محبت ہو گیا، اس کا دل اسے لٹک گیا، ٹھیک ہے، وہ دل لے گیا اور اس کا دل ادھر چکا ہوا ہے، اس کا دل، تو کہتے ہیں یہ جو معنی ہے مستحیلۃ فی حق اللہ تعالی، یہ معنی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے، اللہ تعالیٰ کے کہ دل محبوب کے لیے جھکا ہو، اللہ پاک اسے پاک ہے، اللہ پاک۔ تو والاصابۃ لازمۃ لک، اور جو اصابت ہے وہ محبت کو لازم ہے، پتہ چلا محبت ملزوم ہے، محبت اور اصابت اس کو لازم ہے، اصابت اس کو لازم، اور قاعدہ کیا ہے؟ والقاعدۃ ان کل ما استحال علی اللہ سبحانہ وتعالی باعتبار مبدئہ وورود یطلق ویراد لازمہ وغایتہ، کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر جو اللہ سبحانہ پر کیا ہو، محال ہو مبدا کے اعتبار سے، اور مبدا کے اعتبار سے، اور اس کا وارد ہونا مطلق ہو، اس کا مطلق ہو، تو وَيُرَادُ لَازِمُهُ وَغَایَتُهُ، تو اس سے اس کا لازم اور غایت مراد لی جاتی ہے، اس سے، یعنی جو مبدا کے اعتبار سے اللہ عز و جل پر کیا ہو، محال ہو، ہر وہ شے
جو مبدا کے اعتبار سے اللہ عز و جل محال ہو اور وہ مطلق وارد ہو، مطلق، تو اس سے اس کا لازم اور غایت مراد لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ملزوم مراد نہیں دیتے. آپ نے کہا نا وقدیمنا الی ما عملوا، اب قدیمنا تو قدیمنا سے آپ نعوذ باللہ من ذالک ملزوم مراد تو نہیں لوگے، اس کا لازم مراد لوگے. اسی طرح جب آپ الرحمن الرحیم کہ اللہ عز و جل رحمت فرماتا ہے، تو اور رحمت کا جب مخلوق کی طرف نسبت کرتی ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رقت القلب، یہ اس کا معنی ہے رقت اور اللہ کے لیے یہ مراد نہیں لے سکتے. تو یہ مبدا ہے، یہ کیا ہے؟ ابتدا کے اعتبار سے کیا ہے؟ رقت قلب. جب قلب نرم ہوتا ہے تو بندہ نیکی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جب اثر لیتا ہے تو پھر وہ دل نرم ہوتا ہے. تو جب نرم دل ہوتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ آپ اس پہ نیکی کرے، اس پہ. تو ابتدا کیا ہوئی؟ رقت قلب، قلب کا نرم ہونا. تو اس سے پھر کیا آگے؟ احسان. تو نتیجتاً کیا ہوا؟ احسان. اور غایت کیا ہوئی؟ احسان. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا لازم کیا بنا؟ احسان. ملزوم کیا ہے؟ رقت قلب. ملزوم سمجھ آئی کہ نہیں؟ رقت قلب ہوئی، دل نرم ہوا، تو پھر نیکی. پھر اس کا نتیجہ سبب کیا بنا؟ غریب دوسرے احسان، اسے دیکھا تو دل نرم ہو گیا، وہ معاملہ دیکھا تو دل نرم ہوا، پھر اس پر اس نے اس سے نیکی کی، نیکی کا احساس پیدا ہوا، نیکی کا. تو یہ غایت ہے. یہ کیا ہے؟ غایت ہے. اور یہ اس کو لازم ہے، یہ اس کو. تو اللہ عز و جل کے لیے جب مراد لیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل رقت قلب ناممکن ہے، تو لہذا اس کی غایت کیا ہوئی؟ نیکی کرنا. کیا ہوئی؟ نیکی کرنا. اور یہ ہے اس کا لازم، اور رقت قلب ہے ملزوم. تو ملزوم مراد نہیں لیں گے، ملزوم، پھر اس کا لازم اور غایت مراد لے جائیں گے، یعنی احسان مراد لیں گے. کیا مراد لیں گے؟ اسی طرح حب، یہ جو محبت کا معنی ہے، میل القلب للمحبوب، محبوب کے لیے دل کا جھکنا، یہ ہے ابتدا. کیا ہے؟ سمجھا؟ اور یہ ہے ملزوم، یہ ہے. اور کہتے ہیں اس کو لازم ہے ثواب. کیا؟ ثواب دینا، اصابت، یہ لازم ہے. تو لہذا اللہ کے لیے تو یہ نہیں بول سکتے، یہ تو ناممکن ہے. تو پھر جب مطلق وارد ہوگا تو اللہ کے لیے اس کا لازم اور غایت مراد لیں گے. تو لازم ہے اصابت، ثواب دینا، اور غایت کیا ہے؟ ثواب دینا، کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کو فائدہ دینا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل کی محبت کا مطلب لازم مراد لیں گے اور غایت مراد لیں گے. یعنی اللہ عز و جل جس سے محبت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ثواب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو اس کی محبت کرنے کا مطلب اسے ثواب دیتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے. تو سمجھ آ گئی؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسا بھی ہے کہ محبت کا لفظ اپنے لیے بھی وہی استعمال کر لے، ادھر رحمت کا لفظ اپنے لیے بھی وہی استعمال کر لے، اللہ عز و جل کے لیے بھی وہی استعمال کر لے، اور غضب کا مطلب ہمارے لیے اور اللہ عز و جل کے لیے ایک ہی معنی بھی استعمال کر لے. نعوذ باللہ. ہمارا غضب کسی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اور غایت کیا ہے؟ انتقام. کیا ہوتا ہے؟ لیکن سبب ہم نے اثر لیا ہے تو ہمارا اندر خون کھولنے لگا، خون گرم ہو گیا، اور پھر اس کا اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے انتقام لوں گا. تو ہم نے تو اثر لیا، تو ابتدا کیا بنی؟ وہ جو تکلیف آئی یا وہ سبب ہوا، تو اس سے کیا ہوا؟ دل میں خون کھولا، اور یہ تقاضا کرتا ہے انتقام کا، اور نتیجہ در انتقام ہے. اب اللہ پاک اس سے پاک ہے، یہ مبدا ہے، تو اب یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے. تو اب یہ مراد نہیں لیں گے، جو ہمارے لیے نتیجہ بنے گا اور غایت ہوگی ہم لیں گے، تو وہ اللہ کے لیے لیں گے. یعنی جو بندہ اللہ کسی سے انتقام لیتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں لیں گے اللہ غضب میں آتا ہے، تو یہ معنی نہیں لیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انتقام لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ اور جب ہم اپنی طرف آئیں گے تو کہ خون کھولتا ہے، تو وہ جب خون کھولتا ہے تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے؟ انتقام ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے غایت اور لازم مراد لیں گے. پھر ملزوم ناممکن ہے تو وہ اللہ عز و جل کے لیے مراد نہیں لے سکتے. واللہ تعالی عالم بالصواب.